بلا حضور سیدی شمس الفقہا نے کس شیخ مکرم کے دست مقدس پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا؟ حضور قبلہ شمس الفقہا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شیخ کامل حضور فرید الاسد قطب زمان غوث زمان حضور خواجہ میاں علی محمد خان صاحب آپ بستی شریف ہوشیارپور بستی ہوشیارپور حال پاکوتو شریف آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، ابدان استخارہ فرمایا اور بیعت ہونے کے لیے استخارہ فرمایا کہ کس کی بیعت کروں جی، اور جب وہاں پہنچے تو پیر مرشد کی نگاہ ولایت سبحان اللہ پہلے ہی انتظار میں تھی، فرمانے لگے مولانا کچھ اور بھی استخارے فرما لیتے، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور خواجگان کی جو امانت ہے وہ آپ کے ثبوت کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارے میں لگے ہوئے، تو ایسا کرم فرمایا سبحان اللہ کہ پہلی نظر سے ہی اچھے مولا کا دیدار فرمایا سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء چیز کے ہیں، یہ باب شیخ کے ہیں، یہ دیکھیے کہ بلا حضور سیدی شمس الفقہا جن کے دست اقدس پر بیعت ہونے جا رہے ہیں وہ پہلے ہی جان چکے تھے کہ آپ نے گھر میں استخارہ فرمایا ہے کہ کس شخصیت کی میں بیعت کروں، وہ پہلے ہی پہچان چکے تھے، یہ نگاہ ولایت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن کو ولایت کے مقام پر سرفراز فرما دیتا ہے پھر ان کا دیکھنا اپنا دیکھنا نہیں ہوتا، آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، نظر ان کی ہوتی ہے، دیکھنا رب العالمین کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑ میرے خدا کی ہوتی ہے۔ تو قبلہ حضور آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا آپ کو اجازت و خلافت بھی قبلہ حضور خواجہ علی محمد خان صاحب کی طرف سے ملی یا کہیں اور سے بھی آپ کو خلافت عطا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کی نظر کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، یہ کرم نوازی ہوتی ہے، عبادگان خاص علام الغیوب وحضرومہم جواسیس القلوب۔ تو جب آپ بیعت ہوئے سبحان اللہ تو بیعت ہوتے ہی ابھی چند سال ہی گزرے، چند سال، تو حضور خواجہ میاں علی محمد خان صاحب بستی شریف والے سبحان اللہ پیر و مرشد نے بلایا، کرم نوازی فرمائی اور فرمایا پانچوں سلاسل، ایک سلسلہ چشتیہ عالیہ نہیں، پانچوں سلاسل، سلسلہ چشتیہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، ان تمام سلاسل جو مجھے حضور خواجہ نظام الدین محب الہی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملے، آپ کو تمام سلاسل کی اجازت عطا فرماتے ہیں، اور حضور خواجہ فنافی رسول خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ توسیہ کی طرف سے مجاز تھے، آپ نے بھی خلافت عطا فرمائی، آپ نے بھی خلافت عطا فرمائی، اور خواجہ خان محمد توسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے تو افتتاح کے لیے آپ تشریف لائے، وہ پہلی ملاقات، اور ہاں جی ملتے ہی ارشاد فرمایا کہ شمس الفقہا آپ اگر پسند فرمائیں آپ کو اجازت ہے سلسلہ چشتیہ توسیہ میں پہلے والد گرامی کو، اور اب ہم جو فیضان سلسلہ توسیہ کی طرف سے چشتیہ توسیہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے نا، توسیہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فیضان عطا فرمائے۔ تو اس طرح یہ خواجگان کا ایک سلسلہ ہے جو یہ کرم نوازی فرما رہے ہیں، کیوں نہ ہو ابھی بیعت نہیں ہوئے کہ خواجہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلے میں تشریف لے آئیں، ہمارے سلسلے میں تشریف لے آئیں۔ مختلف سلاسل کے اولیاء کرام یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلے میں تشریف لے آئیں، اور جب حضور میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نوازتے ہیں تو فرماتے ہیں آپ کو کسی اور سلسلے کی ضرورت کیا ہے، سارے سلاسل کی آپ کو اجازت۔ سبحان اللہ، یعنی
جو اولیاء کرام تھے وقت کے وہ سارے جان رہے تھے یہ عظیم شاہکار ہیں، یہ مستقبل میں جا کر ایک عظیم شاہین بنیں گے، ایک عظیم ولی کامل بنیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حالت منام میں بھی آ کر اولیاء کرام وہ فرما رہے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آپ تشریف لائیں اور بیعت کریں اور شامل ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم مقام تھا۔ حضور آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، آپ کے اگلا سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے بھی وہ دلی کیفیت معلوم کر لی، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا جو ہیں سلسلہ کے لحاظ سے نقش بندی، چشتی، قادری یا سہروردی کون سا سلسلہ رکھتے، لیکن آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ آپ کے پاس تمام سلاسل کی اجازت تھی، جی 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 آپ جس سلسلے میں چاہتے یا جو کوئی خواہش مند آتا آپ اس کی مرضی کے مطابق اسے اس سلسلے میں بیعت لے لیتے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے سارے سلاسل ہی وہ ماشاءاللہ عظیم الشان ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، بحمد تعالیٰ اہل سنت والجماعت جو ہیں ہر ایک ولی کامل کو مانتے ہیں، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، نقش بندی ہو، جس سلسلے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ لیکن آپ حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ سب سے زیادہ لوگوں کو کس سلسلے میں بیعت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا پسندیدہ سلسلہ جو ہے وہ کون سا تھا؟ یہ بات تو ازر من الشمس ہے کہ خواجگان چشت اہل بہشت سے جو آپ کو پیار تھا سبحان اللہ، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر پیر و مرشد بھی ظاہر ہے مجاز، جی آپ بھی شاید سلسلہ چشتیائی کے تھے تو آپ سلسلہ چشتیائی میں بیعت فرماتے، اور کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے جب خواہش کی تو دوسرے سلاسل میں بھی بیعت فرمایا۔ ہمارے منظور احمد قادری صاحب ہیں، وہ خطیب اعظم قصور ہیں، جی اسی طرح اور ہیں کئی ہمارے ساتھی کہ پیر بھائی کہ جنہوں نے جب خواہش کی کسی بھی سلسلے میں، جی نقش بندیہ سلسلے میں ہے دوسرے سلسلے میں بھی تو آپ بیعت فرماتے، لیکن اصل میں جو ہے آپ کا سلسلہ اور جو آپ کی تبع تھی وہ سلسلہ چشتی عالیہ سے ہی تھی، اور سلسلہ چشتی عالیہ ہی کی آپ گن گاتے تھے، یہ آپ کا مجاز تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے گا یہ اولیاء کرام کے جو سلاسل ہوتے ہیں ہر ایک ولی کامل کا وہ ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے تصوف میں، سلوک میں۔ قبلہ حضور سیدی شمس الفقہا کا سلوک و تصوف میں وہ جو طریقہ کار تھا ذکر کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، مراقبہ کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے آپ کا طریقہ، آپ کا انداز وہ کون سا تھا؟ حضور قبلہ شمس الفقہا رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتی عالیہ کے شیخ تھی، جی سبحان اللہ۔ اور حضور فنافی رسول خواجہ محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی سلسلہ چشتیائی سے تعلق رکھتے تھے، اور فرید الاثر خطب زمان غوث زمان حضور خواجہ علی محمد خان صاحب بسی شریف والے، کیونکہ آپ بھی سلسلہ چشتیہ کے شیخ اعلیٰ تھے تو سلسلہ چشتیہ میں کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے ہماری نظر میں تمام سلاسل سے اعلیٰ ہے، اور اس کے کچھ اپنے رول ہیں، اپنے اصول ہیں، یعنی بناوٹ یا ریا وغیرہ سے یہ بالکل مبرہ ہے، تصنع و تکلف سے یہ بالکل پاک ہے۔ تو آپ کا حضور شمس الفقہا رحمت اللہ علیہ کا جو سلوک میں طریقہ کار تھا وہ تھا ذکر اور مراقبہ، اور ذکر بھی اگر ذکر جلی بھی ہے ظاہر ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اگر فردن ذکر کرو گے اللہ رب العالمین جل شانہ اپنی ذات میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ یاد فرماتا ہے، اور اگر جماعت میں ذکر کرو گے تو حکم ہے کہ اس سے اعلیٰ ترین جماعت میں یاد کروں گا۔ تو کبھی کبھار آپ جماعت میں بھی ذکر فرماتے، سلوک کی جماعت کو جمع فرما کر بھی آپ ذکر فرماتے، اور مختلف تراکیب آپ ارشاد فرماتے، مثلا لا الہ الا اللہ سے آپ جیسے ترکیب ارشاد فرماتے، اور حکم مبارک یہ تھا کہ رگے کا موس یہ جو زانوں کے نیچے ہے اس کو اپنی چنگلی اور یہ بہام اور ساتھ والی انگلی
انگلی کے ساتھ یہ لگا لینا ہے، 4 دانوں بیٹھ جانا ہے اور لا سے اشارہ کرنا ہے کہ میں نے دنیا کی محبت کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اور ہاں جی بائیں طرف اشارہ، دائیں طرف اشارہ کرنا، اور اللہ کی ضرب جو ہے وہ اپنے قلب پر لگانی، سکالت القلوب ذکر اللہ کے ساتھ۔ فرماتے یہ سمجھو کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور گویا یہ سکالہ ہے دل کے لیے، یہ ریتی کا اثر رکھتی ہے، اس سے دل کی جو میل کچیل ہے وہ صاف ہوگی۔ آنکھیں بند کر کے شیخ کا تصور کر کے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہ چند تسبیحاں، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، اور پھر الا اللہ کی الا اللہ یہ تسبیح، اور پھر ہاں جی آپ تیسری تسبیح جو ہے وہ ارشاد فرماتے اللہ 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 اللہ، اس کا ذکر فرماتے، اور پھر فرماتے کہ جب ذکر کر لو تو پھر خفی ذکر جو 70 درجے جلی ذکر سے اعلیٰ ہے، 70 درجے افضل ہے، وہ بیٹھ جانا ہے، اور سانس نیچے جائے تو کلمہ اللہ کا تصور، سانس باہر آئے تو کلمہ اللہ کا تصور، یہ کرنا ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کی یاد دل میں رکھنی ہے، اس سے کئی منازل جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ تو اس ذکر خفی کے بارے میں بھی آپ تلقین فرماتے، اور آپ کا جو زیادہ تر وہ حصہ تھا سلوک میں وہ یہ تھا کہ خفی ذکر اکثر فرماتے، اکثر یہ فرماتے کہ ہمارا جو ہے نا حال یہ ہے، یہ پیر مرشد کی نظر سے یہ کمال حاصل ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہاتھ کار والے دل یار والے، ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ذکر خفی کی برکت ہے، اور اکثر پچھلی رات کے نوافل میں جب فلق والناس نوافل کے بعد پڑھ کر سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کر، اور پھر 2 نفل اور اللہ کے اسماء گرامی کا ذکر کرنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے تو اکثر آپ مراقبہ فرماتے اور فرماتے کہ اس سے جو منازل ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا سلسلہ تھا اور سلوک کا طریقہ کار تھا، اور زیادہ سے زیادہ آپ دینی تعلیم کا پرچار کرتے، اور فرماتے یہ جو پڑھنا پڑھانا نا اس سے بھی کئی مزید ہوتی ہیں، کیونکہ 100 سالہ عبادت سے ایک گھڑی جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی راہ طریقت اور شریعت میں بالکل آپ سیرت مطہرہ کے عملی پیکر اور نمونہ تھے۔ آپ کا ایک ایک عمل جو تھا، جو آپ اپنے مریدین کو متعاقدین کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل کچھ جعلی پیر جنہوں نے ان مقدس ہستیوں کے نام کو بھی داغدار کر رکھا ہے اور وہ بدنام کر رہے ہیں اہل اسلام کو، اولیاء کرام کے نام کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بس اب آپ ہمارے مرید ہو گئے، اب آپ کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ غالباً ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گئے تھے، بعد جو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو راہ طریقت اور شریعت کے لیے علم کا ہونا بھی ایک ضروری ہے۔ علم کے بغیر اگر آپ اس راہ پر چلیں گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آ سکے گا۔